السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام خیر آفیت سے ہوں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تمام طلبہ کرام سے ریکویسٹ ہے، جس طرح ہر ویڈیو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں پینسل وغیرہ لے لیں، ساتھ ساتھ میننگز وغیرہ ہائی لائٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز نہ سمجھ آئے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور سبق کو توجہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ایگزام کی تیاری بہت اچھے انداز سے ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے امتحانات میں جو ہے وہ 100% نمبر لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع تا آخر تک کمپلیٹ اچھے انداز سے دیکھیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور بر ضرور کلک کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو آج جو ابھی آیت کریمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 134 ہے، 134، ٹھیک ہے۔ مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز، بس یہ کہ آپ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ الذین، اس کا معنی ہے وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، فی، میں، السراء، یعنی تنگی میں، والضراء، فی السراء، اس کا مطلب ہے خوشحالی، خوشحالی، ٹھیک ہے، واو کا مطلب اور، والضراء، تنگی، ٹھیک ہے، تنگی میں، والکاظمین، روکنے والے یا پینے والے، ٹھیک ہے، الغیظ، غصے کو، غصے کو روکنے والے یا پینے والے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، تنگی میں اور خوشی میں، ٹھیک ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کا با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، پہلے توجہ فرمائیے گا۔ آگے آگے دیکھیں اپنے سبق کی جانب، والعافین، ٹھیک ہے، ول، واو اور، العافین، درگزر کرنے والے، ٹھیک ہے، ان سے، الناسی، لوگوں سے، ٹھیک ہے، الناس لوگ، ان سے، لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، تنگی میں، والکاظمین، غصے کو روکنے والے یا پینے والے، ٹھیک ہے، روکنے والے یا پینے والے، الغیظ، غصے کو، والعافین، درگزر کرنے والے، عن الناس، لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ واللہ، واو اور، اللہ، اللہ، یحب، پسند فرماتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والے یا نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا طلبہ کرام، دوبارہ توجہ فرمائیے گا، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں آیت کریمہ کا ترجمہ، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ توجہ فرمائیے گا، اس کا ترجمہ پھر سنیں اس آیت کریمہ کا۔ وہ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیک لوگوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 134 پڑھ لیا۔ آگے جو ہم پڑھنے والے ہیں آیت کریمہ جو ہے وہ 190 تا 94 ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے آگے سبق کی جانب۔ جو یہ سبق پڑھا ہے نا ابھی، یہ آیت کریمہ، یہ 80 نمبر صفحے پہ، 80 نمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یہ ہمارا جو صفحہ نمبر ہے نا وہ 88 ہے، ٹھیک ہے، 88۔ تو آیت نمبر 90 تا 94 ہے، ٹھیک ہے، 190 تا 94، سورۃ آل عمران، ٹھیک ہے۔ تو کچی پینسل نکالیں اور ساتھ ساتھ میننگز بھی لکھتے جائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا معنی ہے بے شک. ٹھیک ہے. ان کا معنی ہے بے شک، یہ والی آیت کریمہ. ٹھیک ہے. ان کا معنی ہے بے شک. فی کا مطلب ہے میں. خلقی خلقی اس کا مطلب ہے پیدائش. کیا ہے؟ پیدائش. ٹھیک ہے. السماواتی السماواتی اس کا مطلب ہے آسمانوں کی. ٹھیک ہے. آسمانوں. اب خلق السماواتی کا معنی ہے آسمانوں کی پیدائش. ٹھیک ہے. مضاف مضاف نشانہ کہاں کی کے آتے ہیں. بل آرودی اور زمین کی. ٹھیک ہے. آرودی زمین. تو زمین کی اس میں بھی کی کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں مضاف مضاف لے رہا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جو ہے نا یہ واو کا عطف پڑ رہا ہے کس پہ؟ السماوات پہ. ٹھیک ہے. تو خلق السماواتی والارض اور آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیے گا نا، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں زمینوں کی پیدائش. ٹھیک ہے. آگے واؤ اور واختلافی اختلاف کا مطلب ہے تبدیلی. ٹھیک ہے. اللیلی رات. اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات. ٹھیک ہے. اللیلی رات. واؤ اور النہاری دن. النہار کا مطلب کیا ہے؟ دن. لیل کا مطلب رات ہے، نہار کا مطلب دن. اختلاف کا مطلب ہے تبدیلی. ٹھیک ہے. اور آگے اتنا پہلے ہم ترجمہ کریں یا آگے دیکھیے. آگے ہے یہاں تک ہو گیا تھا. آگے لا آیاتن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے لا کا مطلب ضرور، آیاتن کا مطلب ہے نشانیاں. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ نشانیاں. لی اولل البابی. ٹھیک ہے. عقل والوں کے لیے. لام کا لی کا مطلب کے لیے. اولل کا مطلب ہے والوں. البابی عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اولل البابی کا مطلب کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے. پھر تو جو کریں ان فی خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے. بے شک پیدائش زمین و آسمان کی، آسمان اور زمین کی. واختلاف اللیل اور تبدیلی کس کی؟ رات کی. والنہاری اور دن کی. لآیات لأولی الالباب ضرور یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک آیت جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیٹ سنیے گا. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ نشانیاں. الذین وہ لوگ جو یذکرون ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کا. یذکرون اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. قیامن کیا قیامن کھڑے کھڑے. ٹھیک ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں. واؤ کا مطلب اور قعودن کا مطلب ہے بیٹھے ہونے کی حالت میں. کس طرح؟ بیٹھے ہونے کی حالت میں. ٹھیک ہے. واؤ کا مطلب اور ہے. ٹھیک ہے. واؤ کا مطلب اور. اعلی کا مطلب ہے پر. ٹھیک ہے. جنوبی کا مطلب ہے کروٹوں. ہم کا مطلب اپنی. ٹھیک ہے. اعلی جنوبہم اپنی کروٹوں پر لیٹے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ سنیں. الذین یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبہم وہ لوگ یذکرون اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا
قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں، قعودن بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل. ٹھیک ہے آگے وَيَتَفَكَّرُونَ اور یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، فی میں خلق السماوات خلقی کا مطلب ہے پیدائش، السماواتی آسمان، والارضی زمین. ٹھیک ہے السماوات جو ہے وہ آسمان، آسمانوں کی جمع ہے آسمان. ٹھیک ہے اور آگے والارضی زمین. اب پھر ایک بار اس کا ترجمہ سنیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ترجمہ وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں بنایا، ما خلق ما کا مطلب نہیں، خلقتا تو نے بنایا، ما کا مطلب نہیں ہے، نہیں تو نے بنایا، ہاذا یہ سب باطلاً باطل یا بیکار. باطلاً کا مطلب باطل بھی ہے یا بیکار بھی ہے. ٹھیک ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. ترجمہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار فضول وغیرہ جو ہے یہ پیدا جو ہے نہیں کیا یا بیکار نہیں بنایا. اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا. ٹھیک ہے تو سبحانکا تو پاک ہے. ٹھیک ہے فقینا پس تو بچا لے، فا کا مطلب ہے پس قینا بچا لے نہ ہمیں. ٹھیک ہے عذاب الناری آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے نار کا مطلب آگ ہے، آگ کے عذاب سے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے والی آیت کریمہ. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، اے ہمارے رب انکا بے شک تو، من کہہ رہا ہوں من جسے تدخیلا داخل کرے الناری آگ میں. ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من جسے تدخیل النارا جسے تو داخل کرے آگ میں، فقد تحقیق اخزیتہ تحقیق اخزیتہ رسوا کر دیا ہو اسے یا اسے کیا کر دیا رسوا کر دیا. اخزیتہ کا مطلب ہے کیا کر دیا رسوا. ٹھیک ہے وما وہ اور ما نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من سے انصار مددگاروں. ٹھیک ہے انصار کا مطلب کیا ہے مددگاروں. وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار. ترجمہ پھر سنیے گا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ترجمہ کیا ہے اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. آگے دیکھیں آگے کیا ہے اتنا تو ہو گیا، آگے 2 لائنیں ہماری رہ گئی نیچے. ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بھی آیت کریمہ ہے وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے
ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، بے شک نہ ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، سمع سنا نہ ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کی، ایک پکارنے والے کو، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے، للایمانی، للایمانی، ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے، للایمانی ایمان کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پکارتا ہے کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ، ٹھیک ہے، آمنو، آمنو ایمان لاؤ، یا پھر ایمان لائے، ہو، آمنو کا مطلب ایمان لاؤ، بربہم اپنے رب پر، اپنے رب پر، رب کا مطلب رب ہے، باپ پر ہے، اور کم کا مطلب ہے اپنے، بربکم ایمان لاؤ اپنے رب پر، ٹھیک ہے۔ فآمنا تو پس ہم ایمان لے آئے، پس ہم ایمان لے آئے، پھر ترجمہ سنیے یہاں سے، ربنا اننا بے شک اے ہمارے رب، اننا ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمانی ایمان کے لیے، ان کے، آمنو ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، ٹھیک ہے، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پھر سن لیں، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ ربنا پس اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں، ٹھیک ہے، پس بخش دے ہمیں، ٹھیک ہے، ذنوبنا ہمارے گناہ، ذنوب کا مطلب ہوتا ہے گناہ، واؤ کا مطلب اور، کفر مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دے، اور ہمیں موت دے، ٹھیک ہے۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، الابراری نیک لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ترجمہ، ترجمہ کیا ہے؟ بہت پیارا اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب بے شک ہم نے، یا نیچے سے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار کا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنیں، اور میں تو کہتا ہوں کمپلیٹ کا ترجمہ کر دوں تاکہ آسانی رہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ترجمہ، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پھر یہاں سے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ترجمہ، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں شامل فرما، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وفا دے دے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے، ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں کیا کہتے ہیں، موت عطا فرما، ٹھیک ہے،
توفنا ہمیں موت عطا فرما مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک آیت کریمہ رہ گئی، چلتے ہیں ہم آپ آگے سبق کی جانب۔ تو یہ صفحہ نمبر 89 پر ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ لائن آیت کریمہ ہماری۔ تو جو فرمائیے گا بچوں، بہت امپورٹنٹ یہ آیات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ربنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، واؤ کا مطلب اور، آتینا دے ہمیں، ٹھیک ہے، دے ہمیں، ماں وہ جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اعلیٰ پر، رسولی کا اپنے رسولوں پر، یا اپنے رسولوں کے ذریعے، یا اپنے رسولوں پر، ٹھیک ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ کر دوں کمپلیٹ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ وعدہ فرمایا۔ واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تو خزینہ رسوا نہ فرمانا، ٹھیک ہے، نہ ہمیں، ٹھیک ہے۔ یوما کا مطلب ہے دن، القیامتی کا مطلب ہے قیامت، یوم القیامتی یعنی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامتی، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انکا لا تخلف المیعاد، انکا بے شک تو، تخلف خلاف نہیں کرتا، المیعاد وعدے کے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنا، انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یہ ایک بار پھر آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں، یہاں سے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، ٹھیک ہے، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اچھا بچوں، یہ الحمدللہ ہماری جو تھی لاسٹ آیت کریمہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھ لی ہے۔ تو جس بھائی کو کنفیوژن ہو، جو بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، تو وہ مجھ سے، ٹھیک ہے، پرسنلی طور پر پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیات ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ہم نے سورۃ آل عمران کا ترجمہ وغیرہ جو بھی آیات کا تھا، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوسچن آنسر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جو بھائی میرے چینل پر جو بچے فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔